میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہاں پاک سے مراد تزکیہ نفس ہے۔ جب مناصب نبوت اللہ نے ذکر کیے تو وہاں یہ منصب ذکر کیے کہ جو نبی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ نبی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ انہیں پاک اور صاف بھی کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر تزکیہ نفس کی بات کی۔ صوفیہ کرام کا خوبصورت طرہ امتیاز یہی ہے کہ وہ لوگوں کی باطن کی اصلاح کرتے۔ جب من پاک ہو جائے اللہ ظاہر کو بھی خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انسان کے اندر کچھ نیگیٹو فورسز ہیں، منفی رجحانات ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی گناہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اس کا نفس امارہ، اللہ اسے پھر نفس لوامہ اور ملہمہ کے ساتھ اسے نفس راضیہ اور مردیہ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے۔ انسان جب کوشش لگا رہے، کوشش کرتا رہے، تو وہ نفس امارہ جو اسے گناہ کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف ابھارتا ہے، وہ نفس امارہ پھر نفس لوامہ کی طرف جاتا ہے، جس میں ملامت کا اور ضمیر کے اندر گناہ کے بعد اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس پیدا ہونے سے پھر نفس ملہمہ کی لذتیں انسان کو ملتی ہیں، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان گناہ سے جب ہی بچے گا نا، جب اس کے من میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ آج کا جو دور ہے ایسی کیفیت ہے، اکثر ہم لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ باتیں مناسب نہیں، شریعت میں اجازت نہیں، کہتے نہیں جی ہم تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اب معیار کیا ہے؟ لوگ اپنے معاشرتی معاملات کو، دیگر چیزوں کو، جیسے آپ جھوٹ ہی لگا لیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اب تو کاروبار اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو رائج ہوئیں، لوگ اب اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے غیبت کر لینا، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بات کسی کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ ہم ظاہری چیزیں تو اکثر سیکھتے ہیں، نماز، وضو، روزہ، غسل کے مسائل، لیکن باطن کی اصلاح نہیں کرتے۔ جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر سے بھی، انسان کے اعضاء سے بھی اچھے افعال کبھی بھی سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس پلٹ کے آئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ کرام اس پر متعجب ہوئے کہ ہم نے تلواریں ہاتھ میں پکڑی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، میدان میں اترے، یہ چھوٹا جہاد ہے، اب بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میں جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے خواہش نفسانی کو دبا لیا اور اس نے خواہش نفسانی کی مخالفت کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اس کی اہمیت ہر لمحہ اور ہر لحظہ آج کے اس دور کے اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرماتے تھے، ان کی قلبی کیفیتوں کو چینج کیا اس انداز میں کہ وہ لوگ جو پہلے اس معاشرے کی برائیوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے امت کا پیشوا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پر ایمان کی حقیقت کو پہچاننے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ صوفیہ فرماتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اسی لیے صوفیہ کرام کا جو خاص طرح امتیاز رہا وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ ہے، قلوب کا تصفیہ ہے، اس کی پاکیزگی ہے، جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں اللہ رب العزت پھر اس کو اعلیٰ ترین انسانیت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے۔ اب دل کیسے پاک ہو؟ مثلا انسان کے دل میں ریاکاری نہ ہو، یعنی اگر وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو جتلا کے نہ دے، کوئی کام اگر اللہ کے لیے اس نے کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے۔ اگر اس کے دل میں شہرت اور ناموری کا کہ میرا نام ہو، یہ ابھی بھی اس کے اندر شوق ہے، اس کا مطلب اس کو تزکیہ نفس حاصل نہیں ہے۔ طبیعت میں نرمی کا پیدا ہو جانا، نرمی کیا ہے؟ مخلوق خدا کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے دیکھ کر خیر خواہی کے جذبے کو فروغ دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے بارگاہ میں جو ایک لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مخلوق سے آپ پیار کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث ہے الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتا ہے مخلوق میرا کنبہ ہے، مخلوق سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر بہت سے جذبات پیدا کر دے گا۔ علامہ احمد حسن نوری صاحب ہوتے تھے یہاں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اکثر وہ اپنی گفتگو میں کہتے میں داتا صاحب جاتا ہوں نا تو کوئی غریب بندہ جی میں بھوکا ہوں، آپ کہتے میں ان کو لے کے ہوٹل پہ آ جاتا اور میں کہتا بھی اس کے لیے یہ جو کہتا کھانا دو، کہتے وہ کھانا کھا لیتا، کہتے چلو پہلے ہاتھ دھو کے آؤ کھانا کھاؤ، کھانا کھلا دیا، فرمایا چلیں اب آپ کی جو ضرورت تھی پوری ہو گئی، آپ نے کسی بندے کو کھانا کھلایا رب قدوس آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ یعنی یہ کانسیپٹ رکھا اسلام نے مخلوق سے محبت کا، یہی اولیاء کرام کا طریقہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے والے سے ہے کہ ایک بندہ آیا بیمار تھا، لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے اور کھانا ڈال کے لانگری نے کہا او کونے میں بیٹھ جا، خواجہ صاحب اٹھے اور جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی کے برتن کے ساتھ کھانے لگ گئے۔ یہ ایک محبت تھی، مخلوق سے پیار تھا، جس کی وجہ سے اب یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب تزکیہ نفس ہو، پھر انسان میں نرمی پیدا ہوتی ہے، مزاج میں عاجزی آتی ہے، پھر وہ اپنے اوصاف اور کمالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس لیے کہ جس شاخ پہ میوہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تکبر تو ویسے بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ تو اس وجہ سے صوفیہ کرام نے خاص طور پہ تزکیہ نفس کی بات کی۔ اب ہمارے معاشرے میں علم کی کمی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے علم آ رہا ہے ویسے ویسے دین سے دوری ہو رہی ہے۔ مجھے کل ہی ایک نوجوان نے بتایا ہمارے محلے میں ایک مسجد، کہتے جی وہاں انہوں نے قرآن کو پورا پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے محلے کی ایک مسجد، وہاں ہر سال قرآن پورا ہوتا تھا مکمل، جیسے ہم پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہے۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم تھوڑی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تراویح پڑھ لیں گے۔ اب علم آ گیا، قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کا مطلب یہ علم نافع نہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری اب صورتحال یہ ہے، یعنی اب تراویح سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کو ختم کرنا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جیسے جیسے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں، اس کی وجہ کہ اب وہ جو صوفیانہ طریقہ کار تھا، وہ جو باطن کی صفائی تھی، جس سے خوف خدا اور خشیت الہی کے جذبات تھے، جس میں انسان مستحب کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب یہ صوفیانہ تربیت کا سلسلہ ختم ہوا، اب لوگوں نے نعوذ باللہ سنت کو بھی کہا بس ٹھیک ہے، فرض تک محدود ہو گئے اور بعض تو فرض سے بھی پیچھے چلے گئے۔
اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ تزکیہ نفس کی. اس لیے ہم نے آج کا یہ موضوع رکھا ہے, اپنے باطن کی اصلاح کی جائے. جب آپ باطن کی اصلاح کرتے ہیں اور آپ طلب دنیا اور حب جاہ کو ایک طرف رکھتے ہیں, یہ بھی نفس کی بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان دنیا کو طلب کرنے میں لگ جائے. رزق وہ ہے جس کا وعدہ رب قدوس نے کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے دریا کے کنارے کہ ایک چونٹی آئی, دانا اس کے منہ میں ہے, اور وہ جا کے ایک جگہ کھڑی ہو گئی, ایک مینڈک نکلا, اس نے منہ کھولا, وہ چونٹی اندر, وہ پھر مینڈک نیچے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد مینڈک باہر آیا, اس نے منہ کھولا, چونٹی باہر, دانا ہے نہیں. اللہ نے ان کو کلام دیا تھا چونٹیوں کا, انہوں نے بات کی چونٹی سے بھی, یہ دانا تیرے منہ میں تھا. کہا یہ میں اللہ کے حکم سے لے کے آئی تھی اور رب کے حکم سے یہ مینڈک آیا تھا. اس دریا کے نیچے ایک پتھر کے سوراخ میں 2 نابینا کیڑے ہیں, اللہ نے ان کے رزق پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. وہ پکار اٹھے, یا اللہ دریا کے نیچے جو پتھر میں نابینا کیڑے ہیں تو ان کے لیے بھی رزق کے اسباب مہیا کر رہا ہے. انسان تو پھر انسان ہے, لیکن انسان اس بات کو دل میں بٹھائے تو صحیح کہ رازق تو اللہ ہے, رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. لیکن جب اللہ کی ذات سے یقین کم ہونے لگے, یہ چیزیں پیدا ہوئی. تو تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ کے باطن کی اصلاح ہو, آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جائے, پھر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے, اس کے سجدوں میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا عمل تو رب قدوس کی رضا کے لیے ہے. اس لیے آج ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو, کسی کے بارے میں کوئی ایسا جذبہ نہ پیدا ہو جو منفی ہو. حسد کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے پوچھا, انہوں نے کہا رب کی تقسیم پہ اعتراض کرنا حسد ہے. حسد یہی ہے نا کہ کسی کی نعمت دے کے بندہ کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, تو اس کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس رب کی عطا کردہ نعمت کا اس سے چھن جانے کا خیال ہی حسد ہے. اور یہ حسد ہی انسان کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. حسد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ واقعی آگ ہے. آپ دیکھ لیں جو حسد میں مبتلا ہوگا تھوڑے عرصے کے بعد ہی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, ڈائبٹک پیشنٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں گی جو اللہ نے اسے دیا ہے, یا اللہ اسے عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر, اسے رشک کہتے ہیں اور اس کی اجازت ہے. تو صوفیہ کرام نے یہاں شریعت اور طریقت کے 2 پیرامیٹر ذکر کیے ہیں, شریعت اور طریقت, اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے بھی اس میں مزید حقیقت اور معرفت کا جو وصف ہے وہ بھی شامل کر دیا. اور آج کے اس دور میں اب چونکہ زوال کا دور ہے, اب تو لوگ تصوف کا نام لے کر بھی متصوف ہو گئے اور دین کا نام لے کر بھی اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے لگ گئے. بہرحال اس وقت بھی اگر ہم چاہیں مکمل رہنمائی کے لیے ہمارے پاس اسلاف کی کتب موجود ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھے, وہ بھی پیر و مرشد کا کام دیتی ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب آپ پڑھیں, اور یہی وہ معاملات تھے. ہمارے اسلاف اور بزرگ جس وقت کوئی درس نظامی کے لیے آتا تو پہلے اس کو صرف و نام نہیں پڑھاتے تھے, پہلے اسے گلستان سعدی پڑھاتے تھے, پہلے اسے کریمہ سعدی پڑھاتے تھے. فرماتے تھے پہلے انسان بن جاؤ, اللہ علم خود ہی عطا فرما دے گا. یعنی اخلاقی تربیت پہلی ہے جو آج نہیں ہے, درسگاہوں میں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, مختلف ممالک میں آپ کبھی انالیسس کریں ان کا ایجوکیشن سسٹم, وہ کم از کم پہلے 3 سال صرف بچوں کو ان کی اخلاقی تربیت سکھاتے ہیں. 3 سال کے بعد پھر پہلی کتاب شروع کرتے ہیں. 3 سال تک وہ یہی سکھاتے ہیں کہ اچھا انسان کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تربیتیں ختم ہو گئیں. اچھا, اب یہاں جو تصوف سے چشم پوشی کرنے والے ہیں, ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتے جی ضرورت ہی نہیں اس کی, گناہوں کی طرف بڑھتے گئے, اور ایک وہ ہیں جو اس کے اندر چند چیزوں کو مان لیا, چند کو چھوڑا. یہاں صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے, جو تزکیہ نفس, جو باطن کو پاک کرنے والی چیز ہے, وہ 4 چیزوں کے ساتھ مل کر ہوگی. پہلی ہے شریعت, دوسری ہے طریقت, تیسری ہے حقیقت, چوتھی ہے معرفت. اس کو وہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شریعت ایک کشتی کی طرح ہے.
بغیر کشتی کے آپ سمندر میں کود جائیں تو آپ ڈوب جائیں گے. کشتی لے کر آپ سمندر میں جاتے ہیں، کشتی یہ شریعت ہے. اور پھر جو ماہر غوطہ زن ہوگا وہی جا کے پھر ایک جگہ پر غوطہ لگائے گا نیچے سے سپیاں لانے کے لیے. تو کہتے ہیں طریقت کل بحر، طریقت سمندر کی طرح ہے، سمندر جو بحر ذخار ہے. اور پھر جب کوئی ماہر راہ سلوک پہ چلنے والا غوطہ لگاتا ہے تو وہ اس دریا یا سمندر کے نیچے پڑی ہوئی سپیاں چن کے لاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سپیاں ہیں وہ اصل میں حقیقت ہے، اور حقیقت وہ سپیاں ہیں جب آپ کشتی میں بیٹھ کر کھولیں گے تو آپ کو سچے موتی ملیں گے. اصل میں وہ سچے موتی وہ معرفت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. یعنی یہ مثال سے سمجھایا. اور انسان جب تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے قرب کا احساس نصیب ہوتا ہے. صوفیہ کرام اور مشائخ طریقت کا سب سے بنیادی کام کیا تھا؟ وہ تزکیہ نفس سے لوگوں کے باطن کو پاک کرتے، اور یہ ان کا مرکزی عنوان ہوتا. اصلاح تصوف کے لیے انہوں نے تزکیہ نفس پر زور دیا. بھی اپنے باطن کو پہلے پاک کرو، اندر کا پاک کرو. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کی اتباع کو چھوڑ دینا، نفس جو کہے اس کی مخالفت کرنا، اصل میں یہ تصوف ہے. اور یہی اصلاح نفس اور تزکیہ نفس ہے. اور نفس کی سب سے زیادہ ظاہر جو صفت ہے وہ شہوت ہے، انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. یہی نفس امارہ اور نفس لوامہ کے ساتھ انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا اس نے فلاح کو پا لیا. اور التصوف ترک کل حظ نفس، جو بھی لذات نفسانی دل میں پیدا ہو اس کو چھوڑ دینا، اصل میں ہی یہی تصوف ہے. تو یہ باطن کا پاک کر لینا انسان کی کامیابی کی معراج ہے. اور آج ہم دیگر جو عبادات اور دیگر معاملات کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہم اپنے دل میں ایسا خیال نہ آنے دیں، ایسی بات اپنی زبان پہ نہ آنے دیں. یہ ایک پریکٹس ہے ہمارے لیے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس نصیب ہوگا اور انسان کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا. آخری بات اور ہم سلام پڑھتے ہیں. مولانا روم کہتے ہیں بندے اللہ کے قریب ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کر. آپ نے مثال ایک چور سے دی. اور میں ایک شیخ طریقت تھے، وہ سفر کرنے لگے، پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر تھا، 3 دن کی مسافت تھی. وہ جانے لگے تو راستے میں ایک چور ملا. انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کہاں جانے کا ارادہ؟ انہوں نے بتایا جی وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. حالانکہ جانا نہیں تھا، مقصد تھا کہ چوری کروں. راستے میں باتوں باتوں میں پوچھتا ہے جی آپ کے پاس کیا کچھ ہے، آپ نے سامان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ چند چیزیں ہیں، اور ایک ڈبیا نکال کے دکھایا کہ اس میں ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اس نے کہا لو بھی یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہیرا میں چلواؤں گا. وہ چلتے گئے، رات ہو گئی. رات کو جا کے پہلے وہ سو گئے. اس کے بعد رات کا جب زیادہ حصہ گزرا، وہ چور اٹھا اور وہ ان کے سامان کی تلاشی لیتا ہے. ڈبیا نہیں انہیں ملی. ڈھونڈتا رہا. پھر اگلی رات صبح ہو گئی تو ڈبیا نہیں ملی. انہوں نے کہا چلو اگلی رات پھر سفر ہو گیا. پھر ایسے ہی جا کے اگلی رات جب وہ جا کے سٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، پھر اس نے وہ ڈبیا ڈھونڈنے کی کوشش کی، اگلی رات بھی نہیں ملی. اسی طرح پھر 3 راتوں تک وہ ڈھونڈتا رہا. 3 راتوں کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اب وہ رخصت ہونے لگا اور کہتا ہے حضرت لگتا ہے کہ آپ کی وہ ڈبیا کھو گئی ہے. تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ ہے. وہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا اچھا جی اب ہم جدا ہونے لگے ہیں، یہ بتا دیں یہ رات کو ڈبیا آپ رکھتے کدھر تھے؟ آپ وہ فرماتے ہیں بھی یہ رات کو جب میں سوتا تھا یہ ڈبیا میں تیری جیب میں رکھ دیتا تھا، تو ساری رات مجھے ہی ٹٹولتا رہا، تجھے اپنے آپ کو کبھی ٹٹولنے کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا. بس مولانا روم یہ کیا کہ کہتے ہیں بندے اور ساری زندگی لوگوں ہی ٹٹولنا ہے، کدی اپنے آپ نے بھی ٹٹول. ساری زندگی لوگوں میں ہی دیکھنا ہے وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے. ہمیں کبھی اپنے آپ کو دیکھ. اور یہی حقیقت تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. صحابہ کرام آ گئے یا آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، وَإِذَا یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ رب العزت
کا قرب حاصل اس وقت ہوگا جب آپ تزکیہ نفس کریں گے، باطن کو پاک کریں گے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ انسان کو اس عالم درجے پر لے جاتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی اس تک نہیں پہنچتی۔ اقبال کہتے ہیں پھر درجہ یہ ملتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ